ایک اجنبی خاتون کا ٹیلی فون آیا اور کہنے لگی کہ ان کے ساتھ ان کے ایک عزیز نے ایک عرصے تک جنسی زیادتی کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس شخص کو پکڑوانا چاہتی ہے. میں نے پوچھا بھائی آپ کو ان کو پکڑوا کے کیا ملے گی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ذہنی سکون ملے گا. بڑی دیر میں ان سے بات کرتا رہا اور میں بار بار یہ کوریدتا رہا کہ وہ شخص کو کیوں پکڑوانا چاہتی ہے, اور بار بار یہی کہتی رہی کہ مجھے اس سے سکون ملے گا. میں نے کہا کیا یہ فائدہ نہیں ہوگا اس کو پکڑوانے سے کہ وہ شخص کسی اور بچی کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کر سکے گا اور اپنی کیفر کردار کو پہنچ. کہتی ہاں وہ بھی فائدہ ہے, لیکن مجھے ذہنی سکون ملے گا. ان کا بنیادی مقصد اس شخص کو پکڑوانے کا اپنا ذہنی سکون حاصل کرنا تھا. میں اس معاملے کو ہلکا نہیں لے رہا اور میں اس بہت بڑے مسئلے کو چھوٹا بھی نہیں کر رہا, لیکن آج آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد ایک بہت اہم پہلو پہ نقطہ ڈالنا ہے اس قسم کے واقعات میں. ان خاتون کے ساتھ جو کچھ ہوا بڑا ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, اور یقیناً ذہنی طور پہ بہت خطرناک ہے اور ذہنی طور پہ ان کا بہت نقصان ہوا. بہت ڈسٹربڈ ہیں, پریشان ہیں, غصہ بھی ہے. انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی وجہ سے میں کسی اور شخص کو پسند نہیں کر سکی. میں نے کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنایا, آج تک شادی نہیں کی. اب ان کی عمر 40-42 سال تھی. کہتی اب شاید میں کبھی ماں نہ بن سکوں. تو ان کی تمام وہ پریشانی, لیکن اس ساری چیز کی ذمہ دار انہوں نے اس واقعے کو ڈالا جو واقعہ ایک عرصے تک یہ زیادتی ان کے ساتھ ہوتی رہی, لیکن اب کئی برس سے ایسا نہیں ہوا. وہ اب آزاد ہیں, اکیلی زندگی جیتی ہیں, خود مختار ہیں, پڑھی لکھی ہیں, صاحب روزگار ہیں. تو ایسی ان کو فی الوقت زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن ذہنی پریشانی میں وہ سخت مبتلا ہے, اس حد تک کہ وہ کہتی ہیں کہ کوئی دن تو اٹھنے کو جی نہیں کرتا, اور کوئی دن کہتی ہیں میں اٹھتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں زندگی جیوں, لیکن پھر اسی ذہنی بھنور میں پھنس جاتی ہوں کہ دل نہیں کرتا کچھ کرنے کو. میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماضی میں ہونے والے واقعات کا رنج, ماضی میں ہونے والے واقعات کا غصہ, اس کا کرب, اس کی تکلیف, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ صرف اور صرف ایک یادداشت ہے. ماضی آپ کے ذہن کی صرف ایک یاد ہے. ماضی آپ کا حال نہیں ہے اور نہ ہی مستقبل آپ کا حال ہے. آپ کا حال بس یہ لمحہ ہے. اگر اس لمحے کو آپ ماضی کی یاد میں گنوا دیں گے تو یہ لمحہ بھی برباد ہوتا رہے گا, اور ہم بار بار ہر ایک لمحے کے بعد اگلا لمحہ برباد کر دیتے ہیں ماضی کے غم میں, ماضی کی یاد میں, ماضی کی پریشانی میں. میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں, اور میں نے ان خاتون سے بھی بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ یقیناً ہمیں اس شخص کو پکڑوانا ہے, ہمیں اس شخص کو سزا دلوانی ہے, ہمیں اور لوگوں کو اس شخص کی زیادتی اور ظلم سے بچانا ہے, لیکن وہ سب کرنے سے پہلے ان خاتون کو خود کو اس وقت کی قید سے چھڑانا ہوگا. وہ ذہنی طور پہ اس وقت کی قید میں ہے جس کی وجہ سے وہ صرف اور صرف اپنی زندگی کو مشکل کیے دے رہی ہیں, خود کو پریشان کر رہی ہیں. اپنے گرد و نواح میں جو خوبصورتی ہے, زندگی کی جو خوبصورتی ہے, جو نعمتیں ہیں, وہ اس کو نہیں جی رہی. بس صبح شام وہ اس ماضی کے غم میں مبتلا ہیں, اور اس کی وجہ سے کبھی روتی ہیں, کبھی پریشان ہوتی ہیں, کبھی دکھی ہوتی ہیں. اور یہ بات کوئی 30-40 منٹ کی ٹیلی فون کال پہ میں ان کو کافی حد تک سمجھا سکا, لیکن میں جانتا ہوں کہ اس ٹیلی فون کال کے کچھ دیر بعد ہی وہ دوبارہ اپنے غم میں, اپنے پریشانی میں چلے جائیں گے. اور میں ان کو ملزم نہیں ٹھہرا رہا, یہ واقعی اتنا خطرناک ہے کہ اچھے سے اچھا انسان جو ہے وہ ذہنی طور پہ برباد ہو سکتا ہے. لیکن میری گزارش آپ سب سے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے, پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. کسی خاتون یا کسی بچے کے ساتھ, لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, اگر اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے تو اس بات کو سمجھیے, میں والدین کو بھی کہوں گا, ان کے دوست احباب کو بھی کہوں گا, اس معاشرے کو بھی کہوں گا, اس میں اس شخص کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جب وہ شخص
اس بھنور سے نکل جاتا ہے تو پھر معاشرہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کو ملزم ٹھہرا کے، اس کو اینالائز کر کے، یہ جان کے ہائے کیا ہوا، اور اچھا یہ سب کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھیے کہ وہ شخص ایک بہت بڑی جنگ سے نکلا ہے، اس نے ایک بڑی ہمت کا کام کیا ہے. اس کو ایکسیپٹ کیجئے، اس کی ہمت افزائی کیجئے، اس کی مدد کیجئے، اور اس کو دوبارہ بار بار ماضی میں نہ گھسیٹیں، اس کو ماضی بلانے کی کوشش کریں. اس کا ایک تو یہ کہ اس کا وہ قصوروار نہیں ہے. تو وہ لوگ جن کے ساتھ ایسی زیادتی ہوئی ہے، میں درخواست کروں گا پہلے تو یہ سمجھیں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی، آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. جب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا قصور نہیں ہے تو پھر اپنے دوست احباب سے جن پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، ان سے بات کیجئے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیجئے، اور یہ ڈرے بغیر کہ بھئی کوئی میرے بارے میں کسی کو بتا دے گا، بتائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو لوگ آپ کو آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بعد آپ کو جج کریں، ایسے لوگوں کو آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، بے فکر رہیے. یہ معاشرہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے، آپ صرف اچھے لوگوں پر فوکس کیجیے جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ آپ کا قصور نہیں ہے، دوست احباب سے، اچھے لوگوں سے اس بارے میں گفتگو کیجیے، اپنا دل ہلکا کیجیے، اور اس کے بعد جب یہ ہو جائے تو اس کو بھول جائے. بھولنے کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ آپ ایسی کو خدا نہ خواستہ غلطی کر بیٹھیں کہ دوبارہ آپ یا آپ کے ارد گرد کوئی ایسے بھنور میں پھنس جائے. نہ. بھولنے کا مطلب یہ ہے اس درد کو بھول جائے، اس واقعے کو نہ بھول جائیے، اس درد کو بھول جائے. اس کے لیے آپ کو ڈسوسیٹ کرنا ہوگا. ابھی ڈسوسیشن کیا ہے، یہ آپ کا کوئی تھراپسٹ یا کوئی سمجھدار شخص آپ کو اس میں گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ نے ڈیٹیچ کیسے کرنا ہے. اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کیجئے، ڈیٹیچ کیجئے اس تکلیف سے، اس واقعے کو یاد رکھیے، اور وہ زندگی جو آگے آپ کے ہے، جو حال ہے، اور جو خوبصورت مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے، اس کو اپنائیے، نئے رشتے بنائیے، ہنسی خوشی زندگی میں آپ جائیے، اور زندگی رچ کے کھل کے جیئے. اور اگر کسی سے بات کرنے کی آپ کو ضرورت ہو تو کوئی تھراپسٹ دیکھیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. کوئی سائیکو تھراپسٹ ہو، کوئی سائیکالوجسٹ ہو، جو آپ کی ضرورت ہے. کوئی اچھا سمجھدار دوست ہی ہو جو آپ کی باتیں سن سکے، آپ کو ہمت دلا سکے اور آپ کو سمجھا سکے. بات کیجئے، اپنے دل میں اپنے اندر کڑیے مت، اپنی زندگی کو خاموشی سے برباد مت کیجئے. زندگی بہت خوبصورت ہے، جو گزر گیا سو گزر گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا. اگر آپ کے پاس آج کا دن ہے، انشاءاللہ کل بھی ہوگا. اس کو خوشی سے رچ کے جم کے جیئے اور ہمت کے ساتھ جیئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے گا اور آپ کی مدد کرے گا. آمین.